بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانی بیٹھے ود بلال مبشر میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ تمام پاکستانیوں اور اردو ادب سے تعلق رکھنے والوں کو اقبال کا یوم پیدائش مبارک ہو۔ اقبال ڈے کے حوالے سے خصوصی پاکستانی بیٹھک لے کر اقبال کے شہین میں آج ہم آپ کے سامنے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم علامہ اقبال کے ان افکار، ان اذکار کا ذکر کریں جن کی خاطر انہوں نے شاعری کو اپنایا اور اپنی پوری زندگی کو صرف کیا، تکمیل پاکستان کا خواب دیکھنے تک، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے امور جن کا ذکر انہوں نے اپنی شاعری میں کیا، اور بہت ساری باتیں کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں ایسی معزز مہمان شخصیت کے ساتھ جو کہ بانی ہیں باب العلم ریڈرز کلب کے، جو کہ گجرانوالہ میں منعقد ہے۔ ہم ان کے حوالے سے، باب العلم کے حوالے سے اور اقبال کے حوالے سے اور ایسے دیگر کئی سوالات ان سے جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ انہوں نے اقبال کو کیا سمجھا، اقبال کو کیا پڑھ کر وہ باب العلم جیسی ایک لائبریری کا انہوں نے آغاز کیا۔ تو میری مراد ہے محترم جناب اشتیاق عارف صاحب۔ السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے جناب؟ الحمدللہ، بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا خاص طور پر اقبال ڈے کے حوالے سے، تاکہ ہم آپ کے جو ویوز ہیں، آپ کے پوائنٹ آف ویوز ہیں علامہ اقبال کے حوالے سے اور آپ کی جو لائبریری ہے باب العلم اس کے حوالے سے جان سکیں۔ میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اتنے اچھے ٹاپک کا، اتنے اچھے ٹائم پہ انتخاب کیا جب علامہ اقبال کا یوم پیدائش بھی ہے۔ بہت شکریہ جی، ہمیں زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ جب مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو علامہ اقبال کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کئی سالوں سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں جو یقیناً میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ العزیز، لیکن اس سے پہلے کہ میں سوالات کی جانب جاؤں، میں جاننا چاہوں گا کہ اشتیاق عارف صاحب کا تعلق کس علاقے سے ہے اور ان کی تھوڑی تعلیم کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، تاکہ میرے اگلے جو سوالات ہیں میں پھر بآسانی آپ سے پوچھ سکوں۔ میرا تعلق جی گجرانوالہ سے ہے، گجرانوالہ کے گاؤں ہے تھپنالہ، وہاں سے میرا تعلق ہے۔ ایم بی اے میں نے کیا ہے 2010 میں عمان میں آیا تھا، اچھا، اور ابھی ادھر ہی 9 سال تقریباً ہو گئے مجھے لگ بھگ۔ تو تھوڑا خاندان کے حوالے سے والد بزرگ کیا کام کرتے تھے اور بھائیوں کے حوالے سے؟ والد صاحب میرے آرمی سے ریٹائرڈ ہیں اور ابھی ان کا اپنا بزنس ہے، ماشاء اللہ، اور بھائی بھی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ماشاء ان اللہ۔ کے ساتھ ہی بزی ہیں ادھر کام میں۔ اچھا، تو آپ عمان میں کون سی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں، تاکہ پھر آگے بات کو لے کے چلیں؟ میری عمان میں آنا تو ایکچولی کچھ ڈفرینٹ تھا۔ میرے کزن تھے، انہوں نے مجھے بلایا، لیکن یہاں آنے کے بعد پھر میں نے جاب سٹارٹ کی اکاؤنٹس میں۔ اچھا، اس کے بعد میں نے 3-4 سال ایک جگہ پہ کام کیا، تو ابھی فی الحال جو ہے وہ میں ایک پاکستانی کمپنی محمد ریاض اینڈ پارٹنرز میں کام کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، اس میں کام کرتے ہیں آپ؟ جی جی ماشاء اللہ۔ محمد ریاض صاحب جو پاکستانی کمیونٹی؟ جی وہی ہیں جو پاکستان سوشل کلب کے بانی بھی ہیں اور بزنس ٹائکان ہیں اور پاکستان کا فخر ہیں، جنہوں نے پاکستان کا نام ادھر عمان میں بلند کیا۔ بالکل، ان کی انتھک محنت سے انہوں نے ایک امپائر کھڑا کیا، وہ ہیں، اور ان کے بیٹے جن کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا، جنہوں نے ان کو اس مقام تک پہنچایا۔ اچھا، انہوں نے تو جو کیا تھا وہ تو تھا، لیکن ان کے جو بیٹے آئے تو جب انہوں نے اس بزنس کو 3 گنا 4 گنا 5 گنا کر کے دکھایا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ فہد محمد ریاض جن کا پیشن مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور ہر نوجوان کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ان کے کاروبار میں اور برکت عطا فرمائے۔ بلا شبہ ان کا ایک جو نام ہے پاکستان کمیونٹی میں بالکل ایک ٹائکون کی جانب کی طرح جانا جاتا ہے، اور جو خاص طور پر پاکستانی پروڈکٹ کو عمان میں لا کر جو وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں، جو سیل کرتے ہیں، اس سے ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں پاکستانی پروڈکٹ عمان میں موجود ہوتی ہیں۔ ان کو دیکھ کے ہر پاکستانی کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کا نام جو انہوں نے عمان میں جو پاکستان کا نام انہوں نے روشن کیا، وہ شاید میرے تو نالج میں نہیں، کیونکہ اور ہو بزنس کی فیلڈ میں اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں،
تو میں ابھی جانا چاہوں گا پھر تھوڑا سا واپس، کیونکہ جب مجھے پتہ چلا آپ کا تعارف کا فیضان بھائی کی مدد سے، تو میں تھوڑا سا حیران ہوا، پریشان بھی ہوا کہ مجھ سمیت ہماری کمیونٹی کے بہت سارے لوگ آپ کو نہیں جانتے کہ آپ کے اندر وہ اقبال چھپا ہوا ہے، وہ اقبال علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ باتیں، وہ راز چھپے ہوئے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے اشعار میں تو کہے، لیکن عام لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آپ نے ان کو سمجھا، آپ نے ان کو سمجھا، اپنے اوپر لاگو بھی کیا، اور پھر بہت سارے کام بھی کیے۔ تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون تھے، کون ہیں، اور آپ نے ان کو کیا سمجھا، اور آپ کی نظر میں وہ کون ہیں؟ ہم تفصیل سے جاننا چاہیں گے۔ ایکچولی ہمیں زیادہ تر لوگ تو ان کو شاعر کے نام سے ہی جانتے ہیں کہ وہ ایک قومی شاعر ہیں، جی، وہ مصور پاکستان ہیں، انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ جی، لیکن میرے ان کے بارے میں جو ویوز ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں۔ اچھا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال شاعر نہیں تھے، وہ حکیم الامت تھے۔ جی بالکل۔ حکیم الامت اسے کہتے ہیں جو مرض کی تشخیص بھی کرے اور اس کی تدبیر بھی کرے۔ جی جی، انہوں نے موجودہ حالات میں امت کے، مسلمانوں کے مسائل کو سمجھا اور اس کا حل بھی پیش کیا۔ جی جی، شاعری ایکچولی جو اقبال کی ہے وہ ایک اقبال کا الہام تھا، تو شاعری کو انہوں نے کسی بڑے مقصد کے لیے اپنا ذریعہ بنایا کہ اپنے میسج کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے شاعری کو ایک اپنا ذریعہ بنایا۔ جی جی، اور وہ اپنی زبان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ نہ میں شاعر ہوں، نہ میں سخنور ہوں، اور نہ یہ میرا پیشہ ہے۔ اچھا، اور حکیم خلیفہ عبدالحکیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اقبال نے فرمایا کہ جو مجھے شاعر کہے خدا کبھی اس کا بھلا نہ کرے۔ اچھا، تو ہم تو ایکچولی ابھی تک لب پہ آتی ہے دوا بن کے تمنا میری میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، اس سے آگے ہم نے ان کا جو فلسفہ تھا اس کو پڑھا ہی نہیں، اس تک کوئی گیا ہی نہیں ابھی تک۔ یہ تو ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں جب علامہ اقبال کو پڑھیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے علامہ اقبال میں سے؟ اصل بات بلال صاحب یہ ہے کہ اقبال جو ہیں وہ کلیت ہیں، اقبال جزئیت نہیں، اقبال کلیت کے قائل تھے۔ اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی ضرورت کے لیے کوئی نہ کوئی جز نکالا، جی جی، اور اس کو کلیت سمجھ لیا اور اس کو آگے ڈلیور کرنا شروع کر دیا۔ جی، تو اقبال کا جو میسج ہے وہ تو کلیت کا ہے، اور باقی ایک جز کو پکڑ لیا اور باقی سارے اجزاء کو چھوڑ دیا۔ تو اقبال تو ایک ہماگیر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ جیسے جیسے ان کو ایکسپلور کرتے جائیں گے آپ کو نئی چیزیں ملتی جائیں گی۔ آپ ایک چیز ایک جو ان کا شعر ہے اگر آپ اس کی تشریح میں جائیں گے تو وہ ایک سمندر کا روپ اختیار کر لے گا۔ جی بالکل صحیح ہے۔ تو جب آپ نے کب پڑھنا شروع کیا اور آپ کو کیسے شوق پیدا ہوا؟ یہ ایک الگ ہسٹری ہے ایکچولی۔ میں جس علاقے سے بلانگ کرتا ہوں وہ ایک دیہاتی ایریا ہے، جی جی، وہاں پرائمری تک سکول ہے اور وہ بھی شاید نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ہم نے جب میٹرک سے آگے گئے، کالج میں گئے، سٹی میں گئے، تو ہمیں فرق کا پتہ چلا کہ ہم جس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں وہ کدھر ہے اور یہ لوگ کدھر ہیں۔ کیونکہ ادھر لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، ایک رات میں ایک خاندان کے 12 قتل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور یہ صورتحال تھی۔ تو ہم اس ماحول میں پلے بڑھے، اور جب سٹی میں آئے تو تب ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ یار لوگ تو بڑے ڈیولپ ہیں اور ہم کدھر ہیں۔ تو پھر ہمیں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس پہ نہ صرف ہم نوجوان نسل کی اصلاح کر سکیں بلکہ ان کو اس قابل کر سکیں کہ وہ اپنے پاؤں پر خود بھی کھڑے ہوں اور دوسروں کو بھی سپورٹ کر سکیں۔ جی جی بالکل۔ تو وہ ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا جس کا ذکر شاید آگے جا کے ہماری باتوں میں آئے گا۔ میں اس کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، باب العلم ریڈرز کلب، شاید آپ نے پہلے بھی وہ بول دیا۔ تو وہ ہمیں ایک پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت پڑی۔ اب جب وہ پلیٹ فارم بنایا، کیونکہ ہم لوگ مینارٹی میں تھے اور وہ لوگ جو تھے جن کے لیے کام کر رہے تھے وہ مینارٹی میں تھے ہم، اور وہ میجورٹی میں تھے۔ تو
تو اس لیے پھر ہم نے لائبریریز انٹروڈیوس کروائیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ شاید ہم 1 بائی 1 تو لوگوں کو اپنا جو میسیج ہے وہ ڈلیور نہیں کر سکے, تو ہم نے ایک کمپینین ان کو ان کے بیڈ روم میں پرووائڈ کر دیا کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور ریڈنگ آف اے بکس اٹس لائک کنورسیشن ود دا فائنسٹ مین آف پاسٹ. تو جب آپ کسی رائٹر کی کوئی بک پڑھتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس کی صحبت میں چلے گئے. جی. تو اس سے لوگوں کو کافی فرق ہوا, لوگوں کو فائدہ ہوا. تو لائبریریز کا قیام پھر عمل میں ہم لے کے آئے. ایک لائبریری بنائی, پھر دوسری بنائی, پھر تیسری بنائی. ابھی الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہماری 3 لائبریریز ہیں. لوگ ان سے مستفید ہو رہے ہیں, لوگ کتابیں لے رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور وہ فری آف کاسٹ ہے, کسی سے کوئی چارجز نہیں ہے اس کے لیے. تو یہ لائبریری شروع کرنے میں کون کون آپ کے ساتھ تھے؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں شاید اس لیے نام نہیں لے رہا کہ کوئی نام اگر مجھ سے مس ہو گیا تو شاید ناانصافی ہو جائے. لیکن ایک شخصیت جنہوں نے ہمیں یہ گفٹ دیا وہ چیئرمین باب العلم ریڈرز کلب بھی ہیں, رانا عباد احمد خان صاحب. ابھی وہ پنجاب لیگل انسپیکٹر بھی ہیں. تو انہوں نے یہ ہمیں پیشن دیا, اور یہ آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سب سے بڑا تحفہ جو ہے یہ پیشن آف ریڈنگ ہے جو ہمیں ان سے ملا. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے ہمیں یہ تحفہ دیا. اور اس سے نہ صرف ہم بلکہ یہ جو ایک پودا تھا وہ ایک ابھی تناوار درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. تو آپ کیا کچھ چندہ وغیرہ لیتے تھے کسی سے, یا کتابیں جب شروعات کی لائبریری کے لیے بہت ساری کتب کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ نے یہ ساری کتابیں کہاں سے حاصل کی؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے, کوئی پروگرام شروع کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, اس کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن یہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم کوئی پرماننٹ اس کے کچھ کور ٹیمز میں کچھ 30 ممبرز ہیں جو اس کو مینیج کرتے ہیں. منتھلی ہم فنڈ ہم نے چھوٹا سا رکھا ہوا ہے, اس سے ہم مینیج کرتے ہیں اس کو. سمجھ جاتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو 2 چیزیں جو بڑی اہم ہیں, ایک تو لائبریری تو بن گئی, لیکن لائبریری کو چلانے کے لیے یا لوگوں میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے جہاں تک میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی ایک ڈفرینٹ قسم کی ایک سوچ پیدا کی تھی اپنی ٹیم میں, اپنے ساتھیوں میں, کہ جس سے ان کو کتاب پڑھنے کا شوق پیدا ہوا, اور لوگ ایک کتاب ختم, دوسری شروع, تیسری شروع, چوتھی شروع. تو میں وہ طریقہ جاننا چاہوں گا. اس میں ہم نے سٹارٹ میں یہ پلان کیا تھا کہ ہم نے ایک منتھلی میٹنگ رکھی اس میں. اچھا. اس میٹنگ میں ہم جب ایک میٹنگ تھی تو نیکسٹ میٹنگ کے لیے ہم ایک بک جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتے تھے. اچھا. اور سارے لوگ جو تھے وہ اس بک کو پڑھ کے آتے تھے اور اپنے اپنے ویوز دیتے تھے. اور ایک جیسے صدارتی ایک خطاب کہہ لیں یا ایک اینڈ پہ ہم نے رکھا ہوتا تھا, جو سٹارٹ میں تو چیئرمین باب العلم ریڈرز کلب بھی کرتے تھے, لیکن بعد ازاں پھر اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں آتی رہیں اور اس کو ایک ریویو کی شکل دے دی گئی. اب ایک بندہ جو ہے وہی ایک ریویو پیش کرتا ہے, کیونکہ اس ٹائم کیا تھا کہ اس ٹائم تو ہم سلیکٹڈ لوگ تھے, 3-4 لوگ تھے, اور سٹارٹ کی کئی ساری میٹنگز ہیں جن میں ہم شاید 2 ہی لوگ بیٹھے ہوتے تھے. اچھا. اور اس کے بعد پھر لوگ ملتے گئے, یہ ایک کارواں بنتا گیا, اور ابھی تو خیر الحمدللہ کافی تعداد کافی بڑھ چکی ہے. لیکن وہ ہم ایک بک سلیکٹ کر کے تو اس کے اوپر پھر ہم 1 بائی 1 ایسے کرتے رہے. تو میرا جو تھا ایکچولی مجھے جو علم کی پیاس تھی وہ شاید کچھ زیادہ تھی, اس لیے میرے اصرار پر پھر ہم نے وہ میٹنگز جو تھی وہ ایک منتھ میں 2 بار کی. میرے آنے کے بعد پھر وہ ایک بار کر دی گئی. تو وہ ہم فرسٹ سنڈے رکھتے تھے, فرسٹ سنڈے کو ہم مل کے بیٹھتے تھے, اکٹھے ہوتے تھے, اور بات چیت کرنی اور اس پہ شیئر کرنا ایک دوسرے کے ساتھ. تو آپ اقبال ڈے جیسے بھی آ رہا ہے تو اقبال ڈے کے حوالے سے سالانہ جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہم اقبال ڈے کے حوالے سے کرتے ہیں. وہ ابھی بھی آ رہا ہے ہمارا پروگرام, ابھی انشاءاللہ ہوگا. اس کا پورا پلان کر لیا گیا ہے. اچھا. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک تقریری مقابلہ ہوتا ہے, اور اس میں جو عنوان ہوتے ہیں وہ بھی اقبال کی شاعری سے ہوتے ہیں, اور اس کے اشعار ہوتے ہیں چند. تو انہی پہ وہ ایک تقریری مقابلہ کیا جاتا ہے, اور ان میں تقریباً 40 اسکولوں کے لوگ جو ہیں, 40 اسکولوں کے بچے جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اچھا. اچھا. تو اس پہ آپ انعامات وغیرہ دیتے ہیں؟ انعامات بھی دیے جاتے ہیں. اس میں کس لیول تک ہوتا ہے وہ, کس لیول کے بچے آتے ہیں اس میں, کون سی ایج کے یا اسکول کے؟ میٹرک لیول تک کے بچے آتے ہیں ادھر.
اچھا تو لڑکوں کے لیے یا لڑکیوں کے لیے بھی ہوتا ہے؟ لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے دونوں کے لیے الگ الگ کے ہے. لیے. تو کتنے سالوں سے یہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ سر شاید ہمارا یہ نواں پروگرام ہے. نواں پروگرام، ماشاء اللہ. تو آپ کو مان میں 10 سال ہو گئے، اس کا مطلب ہے آپ کے آنے کے بعد 9 سال ہی ہوئے ہیں تقریباً. اچھا. اور فرسٹ پروگرام جو تھا وہ اسی ٹائم تھا جب میں فرسٹ ایئر ہی تھا. ہمارا 1 سال کمپلیٹ ہوا تھا، ہم کو باب العلم لیڈرز کلب بنائی. اچھا. اور 1 سال کے بعد میں ادھر عمان میں آ گیا. آگے تو آپ نے آگے پھر یہاں سے کچھ فنڈ ریزنگ کر کے آپ بھیجتے ہیں تو نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جو اپنے سے ہو، اپنی توفیق سے ہو، کیونکہ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہم اس کو کوئی بہت بڑا کریں یا اپنا نام بنائیں یا کچھ. ہمارا نہ کوئی سیاست سے کوئی لنک ہے، نہ کوئی فرقہ واریت سے ہے. ہماری لائبریریز بھی اگر آپ کو انشاءاللہ کبھی وزٹ کرنے کا موقع ملے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر مکتبہ فکر کے لیے ادھر کتب موجود ہیں. اس کے علاوہ سیاست سے کوئی لنک نہیں ہے ہمارا. اور جو بھی ہے وہ رضائے الہی کے لیے ہے. جتنا ہو ہم کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کرنا ہے. جی جی. اور وہ حق ادا کرنے کے لیے ہم سمجھ لیں کہ رات کی تاریکیوں میں ایک جگنوں کی سی روشنی لے کے گھوم رہے ہیں، اور یہی ہمارا مشن ہے بس. لائبریری کے حوالے سے میرا آخری سوال ہے. ویسے بہت سارے سوالات ہیں کیونکہ میں نے اقبال کے بارے میں بہت کچھ آپ سے جاننا ہے. تو آخری سوال کہ کتنی کتابیں ہیں اور کس قسم کی آپ نے وہاں پہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں؟ صرف اقبال کے اوپر رکھی ہوئی ہیں یا مختلف قسم کی کتابیں وہاں پر موجود ہیں؟ ہماری لائبریری پہ ہم نے یہ پروگرامز بھی کیے ہیں. تفاسیر پہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اور ہماری لائبریری میں 25 تفاسیر ہیں. اچھا. قرآن حکیم کی. ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ مور دین 100 بکس ہیں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہیں. اور اس کے علاوہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. آپ کا کوئی بھی ٹیسٹ ہے، آپ کو ناول چاہیے، کچھ بھی چاہیے، آپ کو مل سکتا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے ممبرشپ حاصل کرنے کا؟ ہم کارڈ ہیں، لائبریری کارڈز ہیں، لائبریری کارڈ ایشو کرتے ہیں. اور ابھی تک جو ہمارے ریڈرز کی تعداد ہے وہ جو ایک مین لائبریری ہے میاں ولی بنگلہ میں، ادھر 400 کے قریب ہے ریڈرز جو پرماننٹ ریڈرز ہیں. اور جو چھوٹی لائبریری میں ادھر بھی 100 سے تعداد جو ہے وہ تجاوز کر گئی ہے. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کے جس کوشش میں مزید برکت عطا فرمائے اور اپنی قبولیت عطا فرمائے. تو ابھی ہم آتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جد و جہد جنہوں نے ہمارے اندر عشق کو اجاگر کرنے کے لیے کی، لیکن سب سے زیادہ جو لوگ ہم کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اقبال کا فلسفہ، تو اقبال کا فلسفہ کیا ہے؟ اقبال کے فلسفے میں ایکچولی جو سب سے زیادہ فوکس اقبال نے کیا اور جو مجھے لگتا ہے شاید آج کی ضرورت ہے وہ تو ان کا فلسفہ خود ہی ہے. اقبال کا ایک شعر ہے کہ میری نوائے پریشان کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم رازدان میں خانہ. اقبال فرماتے ہیں کہ میں خانے کا رازداں ہوں، توحید کے میں خانے کا، نبوت کے میں خانے کا. تو میں وہی بولتا ہوں جو مجھے ادھر سے حکم دیا جاتا ہے. تو اقبال تو ایکچولی ان کا جو فلسفہ ہے، ان کا فلسفہ، ان کا جو فوکس تھا وہ تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ تو امت کا ایک جو گنبد خضرا سے ٹوٹا ہوا جو تعلق ہے اس کو بحال کرنے کے لیے سارے کا سارا فلسفہ ان کا وہ تعلق کو بحال کرنا چاہتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ امت میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ گنبد خضرا سے دوری کی وجہ سے، تو وہ ہمیں کھینچ کے وہاں لے کے آ رہے ہیں کہ آپ کی کامیابی کا راز ادھر ہے، آپ ادھر آؤ اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے. بہت خوب، ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا لگا. ابھی میں ایک اور اسی کے اوپر ہے، فلسفہ خود ہی کیا ہے؟ اقبال کی جو کلام ہے اس میں اس کا ایک بہت سارا حصہ جو ہے وہ خود ہی پر ہے. اچھا. اور انہوں نے اس پہ فوکس بھی بہت کیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور آپ نے بہت سارے اشعار اس پہ سنے ہوں گے. جی جی. خود ہی بیسیکلی انہوں نے اسرار رموز میں اس کو ایک آسان کر کے اقبال کی یہ بک ہے اس میں انہوں نے آسان کر کے اس کو پیش کیا کہ خود ہی بیسیکلی یہ اپنی پہچان ہے. یہ عرفان ذات سے لے کر عرفان خدا تک کا جو سفر ہے اس کو اقبال نے خود ہی کہا. اور انہوں نے کہا کہ جو بندہ اپنی خودی یا اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا وہ خدا کے رازوں کو کبھی نہیں جان سکتا، اور جس نے خودی کو پہچان لیا وہ خدا کے رازوں کو جان گیا، وہ راز کن فکاں ہو گیا، وہ خدا کے رازوں کا امین بن گیا.
تو خودی پہ تو جتنی بھی بات کی جائے اتنی کم ہے. اور دوسرے اشعار میں آپ فرماتے ہیں کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر پوچھا اے چاکے گریباں میں کبھی، گیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، مہ بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ بھی تو راہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. بہت اعلیٰ. تو خودی کو جو اقبال نے درجہ دیا وہ تو وہ شاید میں آپ کو ہم لوگ سمجھنے سے شاید ابھی بھی قاصر ہیں، لیکن جو فلسفہ خودی ہے اس میں جو اقبال نے بات کی کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہاں جو بندہ مراد لیا گیا، اقبال نے جو مراد لیا وہ بندہ کامل ہے. اچھا. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اقبال سے پہلے جو خودی کا جو تصور تھا وہ شاید مختلف تھا. وہ خودی کو تکبر کے معنوں میں لیا جاتا تھا. جی بالکل. لیکن اقبال نے آ کے یہ پورا کانسیپٹ جو تھا وہ چینج کر دیا کہ انہوں نے خودی کی پہچان کو انسان پہ لازم قرار دے دیا کہ اگر آپ خود کو پہچانیں گے نہیں تو آپ کے لیے خدا کو سمجھنا اور خدا کے جو یہ کائنات ہے، جو کائنات میں خدا کے رنگ ہیں، اس میں آپ کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اور خودی پر اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیگ و ثنا لا الہ الا اللہ، کہ خودی کا جو راز ہے وہ لا الہ الا اللہ میں پنہا ہے. اور خودی ہے تیگ و ثنا. جب آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں تو اس میں دو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں، ایک تلوار اور ایک وہ میان ڈال جس کے ساتھ آپ دشمن کے وار کو روک سکتے ہیں. تو خودی جو ہے وہ آپ کو دونوں چیزیں مہیا کرتی ہے، تلوار بھی دیتی ہے اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے وہ ڈال بھی پرووائڈ کرتی ہے آپ کو. جی ماشاء اللہ. فلسفہ خودی کے اقبال کے اوپر کتنا اثر ہوا اور اقبال کیسے بنے؟ آپ کیسی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں فلسفہ خودی ظاہر ہے اقبال نے پیش کیا تو وہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اقبال جو تھے وہ عقل میں اور علم میں کمال درجہ رکھتے تھے. جی. تو فلسفہ خودی انہوں نے پیش کیا تو ان کا تو مقصد یہی تھا. وہ خود ان پہ کیا اثر ہونا تھا وہ تو ان کے جو اشعار ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں. اور جب ان سے کسی نے پوچھا، سید نذیر نیازی نے ایک دن اقبال سے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ خودی کا جو فلسفہ ہے یہ کہاں سے لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کل آنا میرے پاس. تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ مجھے شاعر مشرق اور اتنی بڑی شخصیت نے کل بلایا اور شاید مجھے وہ کون سا راز بتائیں گے. تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ قرآن بھی اٹھا لو. تو وہ قرآن لے کے آئے. تو پھر انہوں نے کہا سورۃ حشر کی آیت نمبر 19 کھولو. تو سورۃ حشر کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھنا مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی یاد سے غافل کر دیا. تو یہ ترجمہ انہوں نے پڑھا. اور جو اقبال کے ایک خادم خاص علی بخش جن کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ان کو اشعار کی آمد کا سلسلہ شروع ہوتا تھا تو وہ جب اپنا قلمدان مانگتے تھے تو ساتھ وہ قرآن بھی مانگتے تھے. اور اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو آج ان کے جو زیادہ تر اشعار ہیں وہ قرآن کی تفسیر پیش کر رہے ہیں. تو اقبال کی انسپریشن کیا تھی اور اقبال کیسے بنے؟ کیا یہی قرآن کی آیات پڑھ کر اس مقام پر پہنچے اور یہی ان کا مقصد تھا؟ اقبال کی اگر انسپریشن کو دیکھا جائے تو وہ تین ہیں. اچھا. ایک تو قرآن ہے، دوسرا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری رومی مولانا جلال الدین رومی، جن کو وہ اپنے اکثر اشعار میں مرشد رومی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. تو قرآن جو تھا، قرآن ایکچولی ایک دن وہ فجر کے بعد قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کے والد صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، کیا تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟
تو انہوں نے کہا مجھے سمجھ آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا اگر اس کو صحیح طرح سمجھنا چاہتے ہو تو اس کو ایسے دیکھو کہ جیسے یہ تم پہ نازل ہو رہا ہے. اس طرح انہوں نے قرآن کو پڑھا اور پھر قرآن سے انہوں نے اپنی شاعری جو ہے وہ انہوں نے کافی سارے جو ان کے اشعار ہیں وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ قرآن کی تفسیر ہیں. اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو یہ جو شاعری میں اتنی مٹھاس اور اتنی سوز جو ملا یہ کیسے ملا؟ تو انہوں نے کہا یہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا. اور رومی کا جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اقبال نہ ہوتا اگر رومی اس کے مرشد نہ ہوتا. تو یہ جو مولانا روم اور علامہ اقبال میں جو فرق تھا وہ 800 سال کا فرق تھا. تو یہ ایکچولی ان کے مانوی شاگرد ہیں. تو اقبال کی نظر میں علم کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ قرآن میں جو علم کی فضیلت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی گئی وہ علم کی بنیاد پر دی گئی. جو ان کو نام یاد کروائے گئے اس کی بنیاد پر دی گئی. اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کو عابد پر ایسے فضیلت ہے کہ جیسے مجھے امت پر فضیلت ہے. اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ علم کی فضیلت میں آپ نے فرمایا کہ جب حشر کے دن عالم اور عابد جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو عابد کو اللہ کہے گا کہ جا تو جنت میں چلا جا، اور عالم کو کہے گا کہ تو ادھر رک، ادھر ٹھہر، اور جو لوگ تم سے علم حاصل کرتے رہے اب ان کی شفاعت کر. ماشاء اللہ. تو یہ علم سے مراد کیا صرف دنیاوی علم ہے یا دینی علم ہے؟ کون سا علم اس سے مراد ہے؟ جہاں علم کی بات آتی ہے وہاں دینی اور دنیاوی اس میں فرق نہیں کیا جاتا. علم تو علم ہے، وہ تو جیسا بھی ہو وہ ضروری ہے. جی. تو اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بہت بڑے شاعر تھے، ایک نام تھا شاعر مشرق کہا جاتا ہے ان کو. وہ خود کہتے تھے کہ میں شاعر نہیں ہوں. ان کی نظر میں شعراء کرام کی کیا فضیلت تھی، کیا اہمیت تھی اس وقت اور آج کے دور میں؟ انہوں نے اس کو اپنے ایک شعر میں بیان فرمایا کہ شاعر رنگین نوا ہے دیدہ بنائے قوم، مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، کس طرح ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. انہوں نے جیسے جسم میں مختلف اعضاء ہیں، شاعر کو آنکھ کا درجہ دیا. کہ جیسے جسم کے کسی بھی حصے میں ہمیں تکلیف ہو تو آنکھ روتی ہے، اس طرح جب معاشرے میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ درد شاعر کے دل میں اٹھتا ہے اور اس کی قلم اٹھتی ہے اور وہ اس پہ لکھتا ہے. تو اقبال نے بھی اس طرح نہ صرف پاک و ہند کے مسلمانوں پہ، کشمیر پہ، فلسطین پہ، انہوں نے جدھر بھی مسلمانوں کو کوئی مسئلہ ہوا ان کی قلم جو ہے وہ جنبش میں آئی اور انہوں نے لکھا اس پہ. تو یہ علامہ اقبال کے اکثر شعروں میں یہاں کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے پروگرام کا بھی جو نام ہے اقبال کے شہین، خصوصی علامہ اقبال کے ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ہم نے تجویز کیا ہے، ہم نے رکھا ہے. تو اقبال اپنے شعروں میں شہین کیوں لکھتے تھے؟ شہین کا تذکرہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شہین ہے اس کی کچھ خاص خصوصیات ہیں. اس میں کچھ خاص جو پرندہ ہے شہین وہ خاص خصوصیات رکھتا ہے کچھ. اس میں ایک تو یہ کہ شہین کی جو پروان ہے وہ بہت اونچی ہے، اور اتنی اونچی پروان ہونے کے باوجود اس کا جو فوکس ہے وہ بہت تگڑا ہے. وہ اوپر سے اگر کسی بھی چیز کو فوکس کرتا ہے تو اس کا نیچے آنے تک، وہ چیز تک پہنچنے تک فوکس نہیں ٹوٹتا. یہ اس کی خوبی ہے. اور دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ جو شکار کرتا ہے وہ بچا ہوا شکار اور سمجھ لے کہ باسی نہیں کھاتا، وہ تازہ شکار کر کے کھاتا ہے. اور جو اس کی اڑان ہے وہ ہمیشہ شہین کی اڑان دوسرے پرندوں کے ساتھ نہیں ہے، الگ. تو اس کو اگر ہم اپنی ذاتی زندگی میں بطور طالب علم، اگر کوئی میٹرک کا یا ایف اے کا طالب علم ہے تو وہ اپنی زندگی میں وہ کیسے لاگو کر سکتا ہے؟ ان کا شعر ہے ایک کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں.
کہ جب وہ روح جب وہ شہین کے لیول پہ اپنے آپ کو دیکھے گا، اور انہوں نے شہین کا نوجوانوں کو درجہ دیا، تو وہ اسی سینس میں دیا کہ وہ ان کا جو فوکس ہے اور ان کا جو ایک سٹائل ہے یا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہونا چاہیے. مطلب جو بندہ معاشرے سے ہٹ کے رہے یا لوگوں سے ہٹ کے رہے وہ مطلب شہین ہے. آپ اس کو تھوڑا سا میں مزید جاننا چاہوں گا اس کے بارے میں کہ شہین سے آپ کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں یا کیا مراد ہے دراصل. ایک اور شعر انہوں نے کہا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے. اور شہین کی ایک اور بھی خوبی ہے کہ وہ طوفان سے نہیں ڈرتا. جب طوفان آئے تو وہ طوفان سے اوپر نکل جاتا ہے، وہ بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے. تو دوسرے پرندے جب طوفان آئے تو وہ اپنے اپنے گھونسلوں میں آ جائیں گے یا کہیں چھپ جائیں گے، تو وہ چھپتا نہیں، وہ مقابلہ کرتا ہے. تو شہین کے بعد علامہ اقبال کی اکثر شاعری میں نفس اور روح کو بہت استعمال کیا گیا ہے، جھنجھوڑا بھی گیا ہے. نفس کو بھی اور روح کو بھی انہوں نے بہت بار ذکر کیا ہے. تھوڑا اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے، ان کا ذکر کیوں کرتے تھے؟ یہ میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں گا کہ دیکھیں انسان میں 3 چیزیں ہیں وہ جو ایک خاص اہمیت کی حامل ہیں. ایک روح، نفس اور دل. یہ آپ ان کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو نفس ہے یہ ایک برائی کی ایک فورس ہے جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتی ہے جی. اور جو روح ہے وہ امر ربی ہے، وہ انسان کو اچھائی کی طرف مائل کرتا ہے. اور جو دل ہے یہ بیٹل فیلڈ ہے، یہ ایک میدان جنگ ہے. اور جو ہمارا کام ہے، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے وہ جو دونوں فورسز ہیں اچھائی کی اور برائی کی، ان دونوں کو لڑانا ہے دل کی زمین پہ. اچھا. تو جو فورس ہوگی روح کی اس کو ہم نے غالب لے کے آنا ہے. جو کنسیپٹ میں نے پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ جو پہلے کنسیپٹ تھا کہ اپنے آپ کو مارنے کا، اپنے نفس کو مارنے کا، وہ نفس کو مارنے کا اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اسلام میں یہی کنسیپٹ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو دبانا ہے اور جو روح ہے اس کو آپ نے غالب لے کے آنا ہے. تو پھر یہ نفس کی کتنی سٹیجز ہیں، تھوڑا ان کے بارے میں بتا دیں. نفس کی 4 کیٹیگریز ہیں، 4 سٹیجز ہیں. اس میں پہلی ہے نفس امارہ. نفس امارہ کی سٹیج پہ جب انسان ہوتا ہے تو وہ فل فلیج گناہوں میں ہوتا ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا، گناہ اور نیکی میں اس کو کوئی فرق نہیں. جب انسان تھوڑی سی محنت کر کے اگلی سٹیج پہ جاتا ہے تو وہ آتی ہے ملہمہ، نفس لوامہ دوسرے سٹیج پہ بندہ ادھر چلا جاتا ہے. جب اپنے آپ کو ادھر شفٹ کرتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ انسان بیدار ہو جاتا ہے، اس کا جس کو آپ کہتے ہیں ضمیر جاگ گیا بندے کا. جی. تو وہ گناہ پہ جو نفس لوامہ میں وہ اس کو ملامت کرنے لگتا ہے، اس کا نفس، اس کا ضمیر جو ہے وہ ملامت کرنے لگتا ہے. اس کے بعد انسان تھوڑی کوشش اور جب کرتا ہے تو وہ نفس ملہمہ پہ چلا جاتا ہے. وہاں پہ جب انسان نفس ملہمہ پہ پہنچتا ہے تو تب اس کو الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو دین پر عمل کرتا ہے اس کا نفس ملہمہ ہو جاتا ہے. پھر جب مزید محنت کرنے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا نفس مطمئنہ کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. یہ نفس کی وہ سٹیج ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں اور پھر اس کے لیے شیطان کے حملوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں رہتا، پھر اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور بات یہاں پر بھی نہیں رکتی، بات یہاں سے آگے بھی جاتی ہے، کیونکہ جب آپ نے محنت کرنی چھوڑ دی تو پھر اگر آپ مطمئنہ پہ ہیں تو نفس نیچے گر جاتا ہے، ملہمہ پہ آ جائے گا. اگر آپ ملہمہ پہ ہیں تو لوامہ پہ کی طرف آپ کا نفس جو ہے آپ کو لے کے واپس جانا شروع کر لے. اس لیے یہ نفس کی اصلاح کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے یہ ایک مسلسل جو ہے وہ کنٹینیو ایک پروسیس ہے، وہ آپ کو جاری رکھنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد بھی سٹیجز ہیں کہ وہ قرآن کی آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور پھر جو اگلی سٹیجز ہیں وہ راضیہ اور مرضیہ کی سٹیجز ہیں. ان پہ جا کے پھر اللہ کی رضا پر، جب راضیہ کی سٹیج پہ بندہ آتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے شکوہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو مقام آتا ہے وہ مرضیہ کا مقام آتا ہے کہ پھر اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے.
اور اللہ بندے کی رضا کا طالب ہو جاتا ہے اس کے بعد۔ اس پر بابا فرید گنج شکر نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا کہ میں نے پہلے 40 سال جو تھی وہ جو اللہ کی رضا تھی، جو اللہ نے چاہا وہ کیا، اور اس کے بعد جو میں نے چاہا اللہ نے وہ کیا۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوب، بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ آپ نے جو قرآن آیات کا حوالہ دے کر اور اس میں ترجمہ ڈال کر جو آپ نے اس کی تشریح کی ہے، یقینی طور پر بہت مزہ آ رہا ہے مجھے بھی۔ تو میں تھوڑا سا اس کو ذرا گھما کے لے کے جانا چاہوں گا بانی پاکستان کی جانب بھی، کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا مقام تھا، اور وہ کیا سمجھتے تھے، اور انہوں کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قیام پاکستان میں علامہ اقبال کا کیا کردار رہا ہے آپ کی نظر میں؟ یہ تو پاکستان کا خواب تو علامہ اقبال نے پیش کیا، اور اسلام کے بارے میں بھی جو ان کی خدمات تھی علامہ اقبال کی، قائد اعظم نے ان کے بارے میں کہا کہ شاید اگر اسلام کو کسی نے سمجھا ہے تو وہ اقبال نے سمجھا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک پروگرام تھا یوم پیدائش کے حوالے سے علامہ اقبال کی، تو اس میں قائد اعظم نے شرکت کی، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے اس کی علامہ اقبال کی کتب دی جائیں، اگر مجھے آپشن دیے جائیں کہ آپ نے علامہ اقبال کی کتب آپ لیں گے یا جو نئی بننے والی ایک حکومت ہے اس کی آپ سربراہی قبول کریں گے، اگر آپ کو، وہ کہتے ہیں اگر مجھے آزاد چھوڑا جائے تو میں شاید جو اقبال کی تصانیف ہیں ان کا انتخاب کروں گا۔ یہ اس سے ان کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اقبال نے جو کتب لکھی وہ 9 یا 10 ہیں، اور جو ان پہ کتب لکھی جا چکی ہیں وہ ان کی تعداد کوئی 10,000 اور کوئی 15,000 بتاتا ہے اور کوئی 20,000 بتاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے۔ 10 کتابیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی، شاعری کے حوالے سے بھی مختلف ان کے جو ایسے مکالمے ہیں، جو کالم ہیں، جو انہوں نے باتیں لکھیں، آج بھی زبان زد عام ہے۔ کون سا ایسا مرحلہ آیا کہ جب انہوں نے قیام پاکستان کا خواب جو تھا انہوں نے دیکھا قیام پاکستان آنا چاہیے، اور وہ کیوں قائد اعظم کے پاس گئے تھے؟ ان کے پاس پیچھے کیا راز کیا تھا؟ ان کو کیا نظر آیا علامہ اقبال کو قائد اعظم محمد علی جناح میں کہ یہ ہی پاکستان بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ایک ان کی جو تھی وہ بیزاری تھی مغرب سے، تو اس لیے انہوں نے ایک شعر ہے بڑا اچھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر افرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کیونکہ اقبال جو تھے وہ قوم کو تنزلی سے ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ شاید جو ان کی اصل روح ہے، جو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اس سے ان میں سے نکال دی گئی ہے۔ تو انہوں نے، ان کا جو فوکس تھا وہ ہمیشہ یہ تھا، اور اس کا جو دوسرا شعر ہے کہ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اگر آپ اس شعر کے تناظر میں اگر ابھی آپ موجودہ حالات دیکھیں عرب کے، تو یہ وہی عرب ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے پاک کیا تھا، اور آج یہ لوگ جو ہے وہ مندروں کے افتتاح کر رہے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے دوبارہ ادھر مندر اور بت سجائے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک اور چیز جو پوچھنا چاہوں گا جو بہت اہم ہے کہ اقبال کا اصل ٹارگٹ کیا تھا؟ اقبال کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ ہمیشہ نوجوان نسل رہی ہے۔ انہوں نے جب بھی مخاطب کیا نوجوان نسل کو کیا، اور ان کا جو میسیج تھا وہ نوجوان نسل کو متحرک کرنا چاہتے تھے۔ وہ آپ ان کا شعر دیکھیں کہ جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا ہے لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، اور اس کے علاوہ آپ ان کے اشعار دیکھیں تو انہوں نے تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کلی ہیں رانی، خون لہو تجھ کو رلائے گی جوانوں کی تن آسانی۔ تو وہ تو ان کو متحرک، نوجوان نسل کو متحرک کرنا چاہتے تھے، ان کا لہو گرم کر کے ان میں جوش اور جذبہ پیدا کرنا چاہتے تھے، اور ان کا جو ٹوٹا ہوا ایک تعلق ہے وہ بحال کرنا چاہتے تھے۔ ان کی تو ساری کوشش، جیسے پہلے بھی بات ہوئی ہے، وہ مین جو فوکس تھا وہ تو ان کا وہی تھا۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اکثر باتوں میں، شاعری میں
تصوف کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ وہ لفظ ہے جو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں، ان کو معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے چھپے حقائق کیا ہیں، کیا راز ہیں۔ میں آپ سے ذرا جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں تصوف کیا ہے؟ تصوف کو جو ماننے والے ہیں ان کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک اس میں علمی اور عملی لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت میں تصوف کو اڈاپٹ کیا، اور دوسری وہ کیٹیگری ہے اس میں جو فلسفے پر بحث کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو خالی اسی بحث تک محدود رکھا اور تصوف کو خالی باتوں تک محدود رکھا، اور انہی باتوں کی کشتی میں سے وہ سوار ہے، عملاً انہوں نے اس میں کچھ کیا نہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں جو صوفیاء ہیں، صوفیاء کے بارے میں اقبال نے جو نام نہاد صوفی ہیں ان کو انہوں نے ڈی موٹیویٹ بھی کیا ہے، اور جو صحیح معنوں میں اصل صوفی ہیں ان کو انہوں نے موٹیویٹ بھی کیا۔ اچھا، تو یہ ان کا ایک شعر بھی ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اور جو انہوں نے جو حوصلہ افزائی کی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ تو جو اہل تصوف ہیں، اس کے آپ یہ سمجھیں کہ 3 درجات ہیں اس میں پہلا جو درجہ ہے وہ علم کا ہے، دوسرا جو درجہ ہے وہ اخلاق اور عمل کا ہے، اور جو تیسرا درجہ ہے وہ معرفت اور حقیقت الہی کا ہے۔ یہ کچھ لوگوں نے کنفیوژن ادھر ہوئی کہ کچھ لوگ تو علم تک محدود رہے، وہ آگے علم تک نہیں گئے، علم اور اخلاق تک نہیں گئے، تو وہ لوگ بھی فارغ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا، اور علم کے بغیر انہوں نے وہ عمل کے میدان میں کود پڑے، چلے کرنا شروع کر دیے، اور یہ سارا کچھ ریاضت کرنا شروع کر دی، وہ بھی فارغ ہوئے۔ اور جو تیسری اس کی سٹیج ہے معرفت اور حقیقت، دیکھیں یہ جو پہلی دونوں سٹیجز ہیں ان میں آپ کو محنت چاہیے، علم کے لیے اور عمل کے لیے آپ کو محنت چاہیے، آپ اپنی محنت سے یہ کرتے ہیں۔ اور جو تیسری اس کا درجہ ہے وہ معرفت اور حقیقت الہی کا، وہ آپ کی کوشش سے نہیں، وہ کسی کی نظر سے کہہ لیں آپ کو ملتا ہے، یا وہ اللہ کی طرف سے وہ راز ہیں جو آپ پہ کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ لفظ تصوف جو ہے وہ تو اس کی کوئی بنیاد نہیں، یا وہ بہت بعد میں آیا۔ تو اس کا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جو ہے وہ اپنی کشف المجوب میں لکھا ہے انہوں نے کہ یہ پہلے تصوف تھا لیکن لفظ تصوف نہیں تھا، اب لفظ تصوف تو ہے لیکن تصوف نہیں رہا۔ تو جہاں وہ تصوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں علامہ اقبال، وہاں تصوف سے مراد اسلامی تصوف کو لیتے ہیں۔ تو تصوف میں ایکچولی اقبال نے کچھ باتوں کو رد کیا، جیسے میں نے آپ کو کچھ نام نہاد صوفیوں کے بارے میں ان کا شعر کوٹ کیا، اور انہوں نے کچھ باتوں کو رد کیا، انہوں نے تصوف کو رد نہیں کیا۔ اقبال تصوف کے قائل تھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سیشن چل رہا ہے ہمارا۔ ابھی اختتام کی جانب جاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ان کی تاریخ پیدائش اور ان کی وفات، ان کی 2-3 کتابوں کے نام سے لے باہر نکلے ہی کبھی نہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہی سکھایا کہ ان بال جبریل ہے، بانگ درا پڑھ لو، کہ محمد سے وفات ہونے ہم تیرے ہیں، یہ شعر پڑھ لو۔ آپ نے شعر لکھ لیا تو اپنے اقبال کو پڑھ لیا۔ ہمارے جو اساتذہ تھے یا ہمارے جو والدین ہیں انہوں نے اس طرح ہمیں نہیں پڑھایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت ساری خامیاں ہیں جن کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا کیا مقصد تھا، اور وہ اپنی نوجوان نسل کو، امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ان کا ایک شعر ہے کہ دی سراپا سو خندر طلب، انتہائے عشق و آغاز اشت ادب۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو دین کی ابتدا ہے وہ ادب ہے اور اس کی انتہا عشق ہے۔ جی۔ اس کے علاوہ اقبال نے جو پیغام دیا، اقبال کی شاعری سے جو پیغام نکلا وہ ایکچولی تنزلی سے ترقی تک کا تھا، اور جو پیغام انہوں نے دیا ہمیں
وہ علم و عرفان کا پیغام دیا. اقبال کی شاعری نے ہمیں فقر و عشق کا پیغام دیا. اقبال کی شاعری نے حیات جاویداں کا پیغام دیا. اقبال کی شاعری نے ہمیں معرفت قرآن کا پیغام دیا. اور سب سے بڑھ کر اقبال کی شاعری نے ہمیں نسبت صاحب قرآن کا پیغام دیا. یہ اقبال کا پیغام ہے. انسان ہے جو مسلمان ہے وہ تقدیر کا پابند نہیں، تقدیر کے پابند جمادات اور حیوانات ہیں. انسان جو ہے وہ حکم الہی کا پابند ہے. اور ایک اور بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ اگر شاعری کا مقصد، اقبال نے فرمایا کہ اگر شاعری کا مقصد جو ہے وہ اصلاح انسانیت ہے تو پھر جو شعراء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. میں آج کی اس نشست کو ایک شعر پر اختتام پذیر کرنا چاہتا ہوں جو اقبال کا شعر نہیں، جو اقبال کے بارے میں شعر لکھا گیا. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا جو شعر ہے اقبال کے بارے میں کہ لفظوں کو حسن سوچ کو رانائی دے گیا، اقبال میری قوم کو بینائی دے گیا. ماشاءاللہ، کیا خوب لکھا، ماشاءاللہ. بہت شکریہ جی، آپ سے بہت کچھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جاننے کا موقع ملا. خاص طور پر آپ کی اس کاوش کے بارے میں بھی ہم نے بہت کچھ جانا جو آپ باب العلم کے نام سے دا ریڈرز کلب چلا رہے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اس میں اور برکت عطا فرمائے، آپ کی دنیا میں اور آخرت میں خیر فرمائے. تو اقبال کا جو افکار ہیں، جو اذکار ہیں وہ ہوتے رہنے چاہیے، ان کا ذکر ہوتا رہے. آپ اسی طرح ان کی جو کوششیں ہیں آپ کی جاری و ساری رکھیں اور علامہ اقبال کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صرف کتابوں کی حد تک نہیں، عملی زندگی میں بھی اپنائیں تاکہ ہم بھی فلسفہ خودی پر عمل کرتے ہوئے ایک کامیاب ترین انسان بن جائیں. پاکستان زندہ باد، پاک و مان دوستی پائندہ باد.